آج اسلام آباد ہائی کورٹ سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف کے سرنڈر نہ کرنے پر سخت ناراض نظر آئی۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے آج نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں کی سماعت کے دوران سخت برہمی کا اظہار کیا۔ فاضل بیگس نے ریمارکس دیے کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ کسی صورت سے نواز شریف کی حاضری کو یقینی بنایا جائے۔ یہ پوری کیفیت اس لیے بھی پیدا ہوئی کیونکہ پوری قوم نے دیکھا اتوار کو جناب نواز شریف اپوزیشن کی اے پی سی میں بالکل حشاش بشاش نظر آئے۔ نواز شریف نے ویڈیو لنک پر مسلسل 54 منٹ پورے اعتماد خطاب کیا۔ وہ تقریباً 9 گھنٹے تک ویڈیو لنک سے جڑے رہے، جس پر سب لوگ ششدر رہ گئے۔ ششدر اس لیے رہ گئے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جناب نواز شریف بہت بیمار ہیں۔ یقیناً 9 گھنٹے مسلسل بیٹھنا، 1 گھنٹے کی تقریر کرنا اور پھر اس انداز سے جو کہ ان کی باڈی لینگویج تھی، جو کہ ان کی صحت نظر آ رہی تھی، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب نواز شریف ابھی ماشاءاللہ صحت مند ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سماعت پر اسی بینچ نے نواز شریف کی گرفتاری کا حکم دیتے ہوئے نکتہ اٹھایا تھا کہ نواز شریف کا 8 ماہ میں کوئی علاج نہیں ہوا، طبی ضمانت لے کر جانے والے کوئی سرجری نہیں کرا رہے، نہ ایک دن اسپتال میں داخل ہوئے۔ آج بینچ نے حکم دیا کہ عدالت کو نواز شریف کی حاضری چاہیے، وفاقی حکومت جیسے چاہے یقینی بنائے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن نے نواز شریف کے وارنٹ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بھیجے۔ حسن نواز نے وارنٹ وصول کیے۔ برطانیہ کے کامن ویلتھ آفس کو بھی وارنٹ سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ہائی کمیشن برطانوی وزیر خارجہ کے ذریعے کورٹ جائے گا اور اب اگر عدالت حکم دے تو نواز شریف کی حوالگی کی کارروائی کریں گے۔ اس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے پوچھا کہ عدالت کے حکم سے کیا مراد ہے؟ کیا نواز شریف کو واپس لانا وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں؟ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے کا آرڈر ہم نے نہیں دیا تھا، لاہور ہائی کورٹ نے بھی نام ECL سے نکالنے کا حکم نہیں دیا تھا، انہوں نے طریقہ کار طے کیا تھا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر بیرسٹر فروخ نسیم، وفاقی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وزیر فواد چودھری اور جناب شہزاد اکبر مسلسل کہتے رہے ہیں کہ نواز شریف کو عدالتی حکم پہ بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ جو نواز شریف صاحب کی جو جتنی بھی ECL کی کارروائی ہوئی اور جس طرح کے میڈیکل پیپرز، ڈاکٹروں کے ٹیسٹمنی سامنے آئیں، اس کے بعد جو میری ہی کمیٹی تھی، ہم نے ریکمینڈ کیا، کیبنٹ نے بھی اس کو مانا اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے اس کو نہ صرف انڈورس کیا بلکہ وہ کنڈیشن جو انڈیمنیٹی بانڈ کی لگائی تھی وہ بھی چینج کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں ہمارا موقف یہ تھا کہ آپ ان کو ضرور جانے دیجئے، لیکن ان سے جتنے کا ان کے اوپر کیس ہے اس کی کوئی بانڈ لے لیجئے وہ، لیکن عدالت نے گورنمنٹ کے موقف سے ایگری نہیں کیا اور ان کو ایک شخصی ضمانت، وہ شہباز شریف صاحب کی شخصی ضمانت پہ گئے ہوئے اور لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر ان کو شخصی ضمانت دی۔ یہ فیصلہ جس طرح سے دیا گیا اس کے اوپر قانونی سوالات ہیں، بلکہ جس طرح سے ہفتے کے دن عدالت لگی، اگر منڈے کو بھی ہو جاتا وہ تو آج منگل کو گئے تھے، اتنی کوئی قیامت نہیں تھی، لیکن ہفتے کے دن نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا فیصلہ جو ہے وہ ہوا۔ عام آدمی کا جو تاثر ہے وہ صحیح نہیں جاتا۔ آج ہی سماعت کے دوران جسٹس عامر فاروق نے یہ نکتہ اٹھایا کہ یہ ایک سزا یافتہ شخص کو باہر جانے دینے پر عدالت سے تو دور کی بات آگاہ تک نہیں کیا گیا۔ جسٹس کیانی نے کہا کہ نام ECL سے نکالتے وقت وزارت قانون سے بھی کوئی رائے نہیں لی گئی۔ اب اہم کام تو نواز شریف کی اپیل پر فیصلہ کرنا ہے، لیکن عدالت ان کی حاضری پر رکی ہوئی ہے۔ بینچ کے سربراہ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ہم کوئی حکم نہیں دیں گے کہ حکومت ملزم کی حوالگی کا معاہدہ کرے، وفاقی حکومت کی ثوابدید ہے جو بھی کرے، بس نواز شریف کو واپس لائے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ وفاقی حکومت کی نواز شریف کی بیرون ملک بھیجنے کی اجازت بہت بڑی کوتاہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بھی کہتے رہے ہیں کہ نواز شریف کی زندگی کو خطرات کی باتوں پر نیک نیتی سے باہر بھیجا تھا، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ حکومت سے ہم سے غلطی ہو گئی۔ NRO تو ہم نے نہیں دیا، ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی جو ہم کر سکتے تھے، لیکن وہ جو ایک پورا فیٹ کمپنی پریزنٹ کی گئی ہمیں کہ ان کی اگر آپ نے کچھ کیا نہ تو ان کو وہ مر سکتے ہیں، وہ شاید پہنچ بھی نہ سکے لندن، وہ یہ حالات بتائے گئے اور اس کے بعد ہمارے پہ ذمہ داری آنی تھی، تو اس کے بعد ہم نے ان کو گڈ فیتھ میں بھیجا، لیکن اب ہم سب ریگریٹ کر رہے ہیں کیونکہ جو اب وہاں بیٹھ کے وہ پولیٹکس بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں پولیٹیکل لیڈر سے، تو اب لگتا ہے کہ ہمارے سے غلطی ہوئی۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کریں جناب بیرسٹر شہزاد اکبر، وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ و احتساب۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ بہت برہم ہے وفاقی حکومت پہ اور وہ کہتی ہے کہ آپ نے کیوں ان کو جانے دیا، کیوں آپ کی حکومت نے ان کا نام ECL سے نکالا
اور اب وہ کہتے ہیں آپ کسی قیمت پہ ان کو واپس لائیں. حکومت سے غلطی ہو گئی, حکومت سے کوتاہی ہو گئی. جی شکریہ کامران صاحب. دیکھیے اس وقت عدالت کا غصہ بھی جائز ہے, عدالت کے ساتھ عوام کا غصہ بھی جائز ہے, اور ہماری کابینہ کے تمام اراکین کا غصہ بھی جائز ہے. ان کو جو جانے کی اجازت دی گئی تھی وہ بالکل انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ بیسڈ اپون جو ان کے میڈیکل بورڈ نے وفاقی کابینہ کے سامنے جو چیزیں رکھی. میں خود اس کمیٹی کا حصہ تھا جس نے 2 دن لگاتار پورے میڈیکل بورڈ کے ساتھ بیٹھ کے ان کی تمام تر جو صحت تھی, اور کیونکہ جو صحت کے معاملے میں جو مصدقہ بات ہے وہ تو میڈیکل بورڈ ہی کر سکتا ہے. میڈیکل بورڈ نے ان کی صحت کی باتیں ساری جو سامنے رکھی وہ تمام ریکارڈ کا حصہ ہے. یہاں پہ صرف فرق یہ ہے کامران صاحب کہ ہمیں یہ انشور کرنے کے لیے کہ یہ علاج کے بعد واپس آئیں گے, تو وفاقی کابینہ نے جو شرط رکھی تھی ایک انڈیمنٹی بانڈ کی, وہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کا طریقہ کار جس طرح آج بجا فرمایا اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ وضع کر دیا, اس کو تبدیل کر دیا. اب ایک طرف انڈیمنٹی بانڈ تھا, ایک پیسے کی شرط تھی, دوسری طرف شخصی ضمانت ہے. بہرکیف اب یہ چیز تو گزر چکی ہے. اب اصل مدعا یہ ہے کہ ان کو واپس لانا ہے. یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ جو اس وقت انسانی ہمدردی کے تحت یہ کمپیشن دکھایا گیا وفاقی کابینہ کی طرف سے بھی, وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی, اور میں سمجھتا ہوں کورٹ کی طرف سے بھی. فواد چودھری میرے بھائی ہیں, انہوں نے بالکل ٹھیک کہا, ہفتے والے روز بھی کورٹ لگی, لیکن میں سمجھتا ہوں ان گڈ فیتھ شاید انسانی ہمدردی کی وجہ سے ہفتے والے روز بھی عدالت لگی. اب بات یہ ہے کہ بیرسٹر صاحب کیا تھا آج کابینہ ملی, یہ وہی کابینہ ہے جس نے گڈ فیتھ میں کمپیشن دکھایا, جس نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ نواز شریف صاحب کو جانے دیا. 2 روز قبل اسی کابینہ نے دیکھا کہ وہ حشاش بشاش, انہوں نے 1 گھنٹے کی ماشاءاللہ تقریر کی پوری قوت سے, بہت ہی جیسے فریش وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے ماشاءاللہ لگتے تھے ویسے ہی فریش لگے. 9 گھنٹے وہ اس کانفرنس میں شریک رہے وہاں سے. تو آج جیسے کابینہ تو یقیناً کہ بغل بجانے والی کیفیت ہوگی. جی بالکل, جن کے ساتھ دھوکہ ہوا ہو وہ ان کی وہی کیفیت ہو سکتی ہے, لیکن آپ اگر ہمارا کوئی جرم ہے یا ہمارا کوئی گناہ ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے انسانی ہمدردی کے تحت ہمارے سامنے جو ایک پکچر پیش کی گئی اس پہ اعتبار کیا. اور اس وقت آپ خود جانتے ہیں کامران صاحب, آپ یاد کریں گے کہ ایسا ماحول تھا اور لمحہ بہ لمحہ ٹویٹس آ رہی تھی, اعلامیے جاری ہو رہے تھے کہ اس وقت خدا نخواستہ نواز شریف صاحب کو کچھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو گورنمنٹ تو اس وقت اور پوری کابینہ بیٹھ کے یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ اتنے, کیونکہ دیکھیے لندن جا کے کوئی علاج بھی نہیں کروایا, صرف وہاں کی ہوا سے ہی ان کی صحت بہتر ہو گئی ہے. تو اس سے تو واضح ہی ہوتا ہے کہ اصل کوئی بیماری تو خیر پتہ نہیں کیا تھی. علاج نہ کروانے کے باوجود اس وقت وہ اتنے صحت مند ہیں کہ 9 گھنٹہ وہ ایک لیپ ٹاپ کی اسکرینز کے سامنے بیٹھ کے کانفرنس اٹینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں تو میرا خیال ہے اس وقت بڑی واضح طور پہ یہ سارا ریکارڈ کا حصہ بن رہا ہے, اور ان کی اب پاکستان واپسی کا جو کام ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ تمام چیزیں ان کے خلاف استعمال بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ یہ واضح ثبوت ہے کہ ان کی صحت کتنی اچھی ہے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے بار بار, ہم برطانیہ سے بھی جو وہاں کے سینئر قانون دان ہیں بات کرتے ہیں کہ وہاں کے قوانین کے لحاظ سے یہ شاید بہت مشکل ہوگا حکومت پاکستان کے لیے کہ برطانوی حکومت کو مجبور کریں یا ان کو کنونس کریں کہ وہ نواز شریف صاحب کو نکال دیں وہاں سے, برطانیہ سے پاکستان بھیج دیں ان کی منشا کے خلاف. دیکھیے کامران صاحب, 2 چیزیں ہیں. ایک تو نواز شریف صاحب کا کیس ان تمام لوگوں سے مختلف ہے جو اس وقت برطانیہ میں کسی نہ کسی جرم کی کر کے فرار ہو کے اشتہاری ہیں, مفرور ہیں, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ نواز شریف صاحب کے کیس میں کنوکشن ہو چکی ہے, یہ سینٹنس سرو کر رہے تھے اور عدالت سے بیل ملنے کے بعد ایک معاہدے کے تحت ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے برطانیہ گئے تھے. ایسے کیس کی شاید کوئی پہلے نظیر موجود نہ ہو, تو اس لیے یہ بات کرنا کہ یہ باقی کیسوں کی طرح کا معاملہ ہوگا تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں ٹھیک بات نہیں ہوگی. یہ ضرور ہے کہ قوانین کو ان کی واپسی کے لیے جس طرح سے اگر اس وقت جب رابطہ کیا جاتا ہے ایکسٹریڈیشن کے لیے تو اس وقت اس کا ایک پروسیس ہے جو وہاں کی عدالتی نظام سے گزرے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو وہاں کے عدالتی نظام میں گزرنے سے
گزرنے کے دوران زیادہ آسانی ہوگی بنسبت ان کی جن کے اوپر جرم ثابت نہیں ہو چکا. ان کی سچویشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. دوسرا کامران صاحب، ایک کچھ برطانیہ کے اپنے ڈومیسٹک قوانین بھی ہیں. ان قوانین کے تحت بھی جو امیگریشن کا کسی کا سٹیٹس ہے وہ بڑا ایک لازمی ہوگا، جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ کیا ایک سزا یافتہ مجرم برطانیہ میں 6 ماہ سے زیادہ قیام کر سکتا ہے. کیونکہ دیکھیے، جب آپ وزٹ ویزا پہ ہوتے ہیں تو آپ کا میکسیمم سٹے جو ہوتا ہے یا لینتھ آف سٹے ہوتا ہے وہ 6 ماہ سے زائد نہیں ہو سکتا. تو آئی تھنک اس وقت نواز شریف صاحب کے پاس جو آپشنز موجود ہیں وہ شاید وہ وہاں پہ اسائلم اپلائی کر دیں، لیکن اس کے علاوہ اگر وہ اپنے وزٹ ویزا کے سٹیٹس پہ بھی رہیں تو وہ بھی ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اور سب سے فنڈامنٹل جب حکومت اس رائے پہ پہنچی اور آج کابینہ اس رائے پہ پہنچی کہ کھلا دھوکہ ہوا حکومت کے ساتھ، کابینہ کے ساتھ، دوسری جانب عدالتیں جو ہیں وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ جلدی واپس لائیے، ان کو سرنڈر کرائیے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے حکومت سے. تو اب کیا آپشنز ایکسرسائز ہونا شروع ہوئے ہیں یا ابھی آپ فی الحال انتظار کر رہے ہیں؟ صلاح مشورے کی فیز ہے اس وقت. دیکھیے، اس وقت دو چیزیں ہیں. ایکسٹریڈیشن جو ہے اس کے اوپر بالکل کام ہو رہا ہے، کیونکہ ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ جانی ہوتی ہے. جس ایجنسی نے پروسیکیوٹ کیا تھا تمام ریکارڈ بھی اس کے پاس ہوتا ہے، کنوکشن بھی آ چکی ہے. تو وہ ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت کی طرف سے ہی جائے گی، لیکن اس میں جو انیشیٹ کرنے والا محکمہ ہوگا وہ نیب ہوگا. تو اس کے اوپر ابھی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. اور جو آج، چونکہ میں 4 دن کابینہ میں تھا، تو ابھی ریٹن فیصلہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی آج کی پروسیڈنگز کا جیسے ہی وہ آتا ہے تو اس کے اوپر انشاءاللہ دنوں میں ہی ایکشن ہوگا، اور وہ جو بھی لیگل کورس ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا. معلومات ہے بیرسٹر صاحب کے جناب نواز شریف کے جو 4 ریفرنسز تھے وہ تو سامنے آ گئے، ان کے نتائج بھی سامنے آئے اور ظاہر ہے کہ وہ اپیل کے مراحل میں ہیں. کیا یہی کیسز ہیں نواز شریف کے خلاف یا مزید کیسز بھی ہیں جو نیب وغیرہ میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہو؟ دیکھیے جی، جو اس کے یہ تو 4 کیسز جو تھے، شاید 3 کیسز تھے جو پاناما والے تھے. ان کیسز میں تو ان کو سزا ہو چکی، ایک میں ان کی بریت ہے. اس کے علاوہ کچھ نئی انویسٹیگیشنز ہیں، جس میں منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن ہے چودھری شوگر مل کے کیس میں. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے رمضان شوگر مل میں بھی شاید یہ حصہ دار ہوں. مختلف انویسٹیگیشنز ان کے خلاف چل رہی ہیں، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ نیب کی کسٹڈی میں ہی لائے گئے تھے ریمانڈ کے لیے، جب ان کی صحت خراب ہو گئی اور یہ اسپتال شفٹ کیے گئے تھے، تو وہ تمام پینڈنگ انویسٹیگیشنز بھی موجود ہیں جس میں ان کی ابھی پروسیکیوشن ہونا باقی ہے، اور ایک جو سینٹنس ہے جو یہ انڈر گو کر رہے تھے وہ بھی سرو کرنا باقی ہے. بہت بہت شکریہ جناب بیرسٹر شہزاد اکبر، وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ و احتساب ہمارے ساتھ موجود تھے.